المؤمن للمؤمن کالبنیان۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ یعنی ایک مومن جب تک اپنے دوسرے مومن کے ساتھ ہے اس وقت تک قوی اور مضبوط ہے، اور جب وہ ساتھ چھوڑ دے گا تو اس کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ یہی اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کے راوی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کا پورا نام ابو موسیٰ عبد اللہ ابن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ ہے۔ یمن کے تھے، پہلے مسلمان ہوئے، پھر کشتی میں ہجرت کے ارادے سے نکلے تو ہوا نے انہیں حبشہ پہنچا دیا، پھر یہ حبشہ کے مہاجرین کے ساتھ مدینہ آئے۔ فقیہ صحابہ کرام میں سے تھے، ان کا شمار قرآن حفظ کرنے والے، اسے سمجھنے والے، اس پر عمل پیرا ہونے والے صحابہ میں ہوتا تھا۔ آواز خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی ہے، یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ آواز اتنی خوبصورت کہ قرآن پڑھتے تھے، اتنی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، تجھے داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں، ان کے زمانے میں، کوفہ میں سن 52 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ حدیث کا عام مفہوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن بھائی کے ساتھ تعلق کو ایسی عمارت سے تشبیہ دی ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، تاکہ وہ عمارت پختہ اور ٹھوس رہے۔ اسی طرح مومن اپنے معاملات کو ایک مومن کے ساتھ ایسا رکھے تاکہ اس کی قوت، طاقت، اثر و رسوخ میں پختگی آئے اور وہ معاشرے میں ایک بہتر، ایک مضبوط معاشرہ بنے، اور اس طرح اسلام کی سربلندی، اس کا غلبہ ہو۔ اسی طرح عمارت اس وقت تک اونچی نہیں ہو سکتی، بلند نہیں ہو سکتی، پختہ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے جڑے نہ ہوں۔ اسی طرح مومن جو اسلام کی عمارت کا ایک حصہ ہے، اس کو اپنے بھائی کے ساتھ تعاون، باہمی ربط و ضبط کو مضبوط بنا کے رکھنا چاہیے تاکہ اسلام کی عمارت مضبوط رہے اور مسلمان اس دنیا میں سرخرو ہو۔ اسی طرح ہر مومن جان لے کہ مسلم معاشرے کی عمارت کا حصہ ہے، تو وہ صرف اپنے آپ میں مشغول ہو کر اپنے بھائیوں کے حقوق کو نہ بھلا دے، کیونکہ اگر ہر ایک اپنے آپ میں مشغول رہا، دوسرے کا خیال نہ کیا اس نے، تو معاشرہ بکھر جائے گا، کیونکہ مؤمنین کے درمیان کا تعلق ایک دوسرے کی تکمیل، ربط، خیرخواہی، تعاون کا تعلق ہے۔ اسلام کا جو تعلق ہے مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان، ایمان کا جو تعلق ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم آپس میں بہترین ربط و ضبط رکھیں، خیر خواہی رکھیں، ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کے کام میں آئیں۔ حدیث کے فوائد۔ پہلا فائدہ، تشبیہ دینا اور مثالیں بیان کرنا تاکہ معنی، مفہوم، بات بہترین طریقے سے ذہن نشین ہو جائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کی مختلف احادیث میں تشبیہیں ہیں جس میں آپ نے تشبیہ دے کر امت کو باتوں کو سمجھایا ہے۔ اسی طرح ہر فرد زندگی کے تمام شعبوں میں دوسرے کاموں سے، دوسرے کے تجربات سے، دوسروں کی مہارت سے فائدہ اٹھائے،
अगर ऐसा होगा तो नतीजा जो होगा या जो काम का आखिरी मरहला होगा उसमें बहुत नुमाया कामयाबी हासिल होगी एक मोमिन को। इसी तरह आपसी ताउन और अमाल की तक़सीम में बड़े बड़े कामों को अंजाम देने में मुआविन और मददगार साबित होगा। अगर काम तक़सीम रहेंगे, हर आदमी की जिम्मेदारी बटी हुई है, तो हर आदमी अपने हिसाब से मेहनत और मशक्क़त कर रहा है, तो ये बहुत मुआविन है उस काम की अंजामदही में, उसको पूरा करने में। इसी तरह इस हदीस से ये मालूम हुआ कि इनफरादियत से हमको छुटकारा हासिल करना चाहिए। जो कुछ है हम हैं, जो कुछ है हम करेंगे, किसी दूसरे के साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे, ये हमारे लिए ख़तरनाक है। और जब हम मिलकर के काम करेंगे, एक दूसरे के साथ रब्तो ज़ब्त में रहेंगे, अनानियत, खुद गर्जी, खुद पसंदी से हम दूर रहेंगे। इसी तरह मुसलमानों के हुकूक़ की ताज़ीम है इस हदीस में, और मुसलमान आपसी रहमो करम और ताउन करें, इस चीज़ पर हदीस ने उभारा है। तो ये चंद फ़वाइद थे इस हदीस में। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन फ़वाइद को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।